اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وظیفہ وائبس فار یو پر خوش آمدید۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جہاں ہم آپ کے لیے قرآن و سنت کے انمول خزانے اور آزمودہ وظائف لے کر آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا جسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا گیا ہے، اور جس کا ہر لفظ رحمت، مغفرت اور شفا سے بھرپور ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورت الرحمن کی، وہ سورت جسے سن کر جنات بھی خاموش ہو جاتے تھے، نہایت خاموشی سے اس سورت کو سنتے تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سورت الرحمن کی فضیلت اور اس کے زبردست روحانی فوائد کی۔ سب سے پہلے آپ کو سورت الرحمن کا کچھ تعارف اور پس منظر بتاتے ہیں۔ دوستو، سورت الرحمن قرآن پاک کی 55ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 78 آیات پر مشتمل۔ سورت الرحمن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 بار دہرایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، یہ تکرار ہمیں بار بار جھنجھوڑتی ہے کہ ہم رب کی نعمتوں پر غور کریں، ان کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ آئیے اب احادیث کی روشنی میں سورت الرحمن کے کچھ فضائل دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورت الرحمن ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے جنات کو سورت الرحمن سنائی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچے تو جنات نے کہا، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں بھی یہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔ ناظرین، سورت الرحمن کے بہت زیادہ روحانی فوائد ہیں اور یہ جسمانی شفا یابی کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ آئیے آپ کو اس کے کچھ فوائد بتاتے ہیں۔ جادو اور جنات سے حفاظت۔ روزانہ سورت الرحمن سننے یا پڑھنے سے جادو، نظر بد اور جنات کے اثرات سے نجات ملتی ہے۔ دل و دماغ کو سکون۔ جن افراد کو بے چینی، ڈپریشن یا نیند نہ آتی ہو، وہ سورت الرحمن کو رات سونے سے پہلے سنیں یا پڑھیں۔ شادی میں رکاوٹ کے لیے روزانہ سورت الرحمن کو عشاء کے بعد 3 بار پڑھنا شادی کے مسائل اور بندش رکاوٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ شفا کے لیے کینسر، ٹی بی، دمہ جیسے لا علاج مریضوں نے سورت الرحمن کی تلاوت کے ساتھ شفا پائی۔ رزق میں کشادگی کے لیے روزانہ فجر کے بعد سورت الرحمن کی تلاوت سے رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ ناظرین، بچوں کو روزانہ سورت الرحمن سنوانے سے ان کا ذہن نہایت تیز ہوتا ہے، ان کو سبق بہت جلدی یاد ہوتا ہے اور ان کی ضد، غصہ اور شرارتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کو ایسا روحانی سکون ملتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اخلاق والے ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورت الرحمن خواتین کے مسائل کے لیے بہت اہم ہے۔ بانجھ پن یعنی انفرٹیلٹی کے لیے سورت الرحمن بہت زیادہ مؤثر ہے۔ ہر ماہ 21 دن تک یہ سورت پڑھنے سے حمل ٹھہرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گھریلو ناچاکیوں، لڑائی جھگڑوں کے لیے شوہر اور بیوی دونوں مل کر اس سورت کو روزانہ سنیں یا پڑھیں۔
اور اگر پڑھیں تو اس کا پانی سارے پانی میں ملا لیں جو سارے گھر والے پئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے لگیں گے۔ دوستو، آئیے سورۃ الرحمن سے شفا یابی کے چند سچے واقعات سناتے ہیں۔ پہلا واقعہ کینسر کی ایک مریض خاتون کا ہے۔ ایک خاتون کو بریسٹ کینسر تھا اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ ایک اسلامی اسکالر کی ویڈیو دیکھ کر انہوں نے روزانہ صبح و شام سورۃ الرحمن کی تلاوت سننی شروع کی۔ صرف 21 دن بعد ان کے ٹیسٹ دوبارہ ہوئے تو کینسر کے اثرات کم ہونا شروع ہو چکے تھے۔ الحمدللہ کچھ ہی ماہ بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گئیں۔ اگلا واقعہ کراچی کے رہائشی ایک بزرگ کا ہے۔ جو بزرگ شخص فالج کا شکار ہو گئے تھے اور جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ ان کے بیٹے نے یوٹیوب پر ایک عالم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے روزانہ سورۃ الرحمن صبح و شام بلند آواز میں سنانی شروع کی۔ 3 ہفتے میں ہی ان کے جسم میں حرکت آنے لگی اور 2 ماہ میں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ اگلا واقعہ بے چینی اور ڈپریشن کے خاتمے کا ہے۔ دوستو، ایک نوجوان شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی میں مبتلا تھا۔ دوائیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھیں۔ کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ روزانہ سورۃ الرحمن ایک بار غور سے سنو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر دل سے یا اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں کہو۔ چند دنوں میں ہی دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ مکمل شفا حاصل ہوئی۔ دوستو، اگلا واقعہ ایک بچے کی صحت کی بحالی کا ہے۔ ایک بچہ پیدائش کے فوراً بعد ICU میں چلا گیا۔ ڈاکٹرز نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ بچ پائے یا نہ۔ ماں اور باپ دونوں نے دن رات سورۃ الرحمن ICU کے باہر بیٹھ کر سننا شروع کی۔ ساتھ ساتھ دوا بھی چل رہی تھی، مگر ماں باپ کا یقین تھا کہ شفا قرآن سے ہی ہوگی۔ الحمدللہ 7 دن بعد بچہ مکمل صحت یاب ہو کر والدین کے پاس آ گیا۔ اگلا واقعہ بانجھ پن کے علاج کا ہے۔ دوستو، ایک شادی شدہ جوڑا تھا جو 10 سال سے اولاد سے محروم تھا۔ مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن ناکامی ہوئی۔ ایک عامل نے کہا کہ 41 دن تک روزانہ سورۃ الرحمن نماز عصر کے بعد سنیں اور ہر بار اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ پورے یقین سے یہ عمل کیا اور کچھ ہی مہینوں بعد وہ خاتون امید سے ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے دوستو، سورۃ الرحمن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔ کسی بھی خاص حاجت کے لیے، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو جو آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں ہوگا، اللہ سے کروا لیں۔ سورۃ الرحمن صرف 7 دن 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے: اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں سورۃ الرحمن 7 مرتبہ ہی پڑھیں اور 7 دن تک ہی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوستو، اگر مسئلہ کچھ زیادہ بڑا ہو تو اس کو ایک اور دفعہ میں 7 دن کر لیں، یعنی کہ 7 دن کے بعد 7 دن اور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام، ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی کام ہو جائے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت آزمودہ عمل ہے، ضرور کیجیے گا۔ ایک اور بہت خاص بات، اگر آپ اپنے موبائل میں یا اپنے گھر میں کسی جگہ پر سورۃ الرحمن کو قاری عبدالباسط کی آواز میں ریکارڈ کر کے رکھ لیں اور اس کو سنیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ہر بیماری جسم کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو انتہائی دھیان اور توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس کو صبح، دوپہر اور شام پانی کا 1 گلاس اپنے پاس رکھ کر سنیں اور اس کے بعد اس پر پھونک مار کے وہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، سورۃ الرحمن کے اس قدر فضائل ہیں کہ ہم ان کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔
یہ تو صرف کچھ فضائل اور کچھ روحانی وظائف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ ناظرین، سورۃ الرحمن صرف ایک قرآنی سورت نہیں ہے، بلکہ رحمتوں، نعمتوں اور شفا کا خزانہ ہے۔ اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف دنیا میں سکون پائیں گے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی پائیں گے۔ آئیے آخر میں ایک مختصر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ الرحمن کی برکت سے ہمارے جسمانی، روحانی، گھریلو اور مالی مسائل کو حل فرما۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔